بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 181 یہ بات سنتے ہی سونیا اپنے باپ کو لے کر اس دیوار کی طرف چلے گی جہاں کھڑکیاں توڑی جانے والی تھی۔ اس نے بنجامن کو اس دیوار کے گوشے میں کھڑا کر دیا، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی واپس میرے پاس آ کر بولی، اسٹین گن سنبھال لو، جو بھی کھڑکی کے راستے سے آئے اسے بھون کر رکھ دو، میں دوسری کھڑکی کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کھڑکی کے شیشے توڑے جا رہے تھے، ٹوٹنے والی کھڑکی سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہاں کسی نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ کھڑکی کا راستہ صاف ہوتے ہی مسلح گارڈ اندر آنے کے لیے کھڑکی پر چڑھنے لگے۔ اسی وقت میں نے اسٹین گن سے فائر کھول دیا۔ عمارت کے اندر کئی چیخیں بلند ہوئی، دونوں گارڈ اندر آ کر گرے، باہر کھڑے ہوئے لوگ بھی گولیوں کا نشانہ بنے۔ باقی جو بچے تھے وہ جوابی حملے کے لیے دور جا کر چھپ گئے تھے۔ دوسری طرف کھڑکی میں بھی سونیا نے یہی خونی ڈرامہ کھیلا تھا اور اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، لاؤڈ سپیکر سے آواز گونجنے لگی، فرحاد کیا تم سونیا کا ساتھ دے رہے ہو؟ حماقت کر رہے ہو، تمہیں اب بھی معافی مل سکتی ہے، ہتھیار پھینک کر کھڑکی کے راستے باہر آ جاؤ۔ سونیا اندھیرے میں چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا پکڑاتی ہوئی بولی، اس میں گرنیڈ ہے، دیکھو یہ چھوٹی سی کی ہے، اسے سے پکڑ کر کھینچتے ہیں، گرنیڈ کو دشمن کی طرف پھینک دینا، زیادہ دیر کرو گے یہ تمہارے ہاتھوں میں پھٹ جائے گا، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، تم ایسا کر سکو گے؟ ہاں، تمہیں اطمینان رکھو، سب کچھ کر گزروں گا۔ مگر یہ تمہیں کہاں سے مل گئی؟ جو گارڈ میرے نشانے پر آ کر اندر گرے تھے، ان کے پاس یہ چیزیں تھی جو میں نے حاصل کر لی، میرے پاس بھی ایک ایسا ہی تھیلا ہے، میں دوسری طرف جا رہی ہوں۔ وہ چلے گی۔ لاؤڈ سپیکر پر جو شخص مجھے ہتھیار پھینکنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولا، فرحاد ہم 5 تک گنتے ہیں، اگر تم باہر نہیں آؤ گے تو آنسو گیس کے شیل پھینکیں گے، 1 2 3 4 ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ میرا جواب سنتے ہی ان کی گنتی 5 سے پہلے ہی بند ہو گئی۔ میں تیز چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا، ایک گرنیڈ کی پن کھینچ کر دبا کر زور سے کھینچی، پھر کھڑکی کے باہر جھک کر اسے جلدی سے کوریڈور کی طرف اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے قیامت کا دھماکہ سنائی دیا۔ میں پلٹ کر حال میں آ گیا تھا، لیکن دھماکے نے ایسا کیا کیا تھا اور اتنا ظالم دھماکہ تھا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ شاید اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا کیونکہ چند سیکنڈ کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا۔ چیخ و پکار کی آواز پوری عمارت میں گونج رہی تھی۔ میں نے دیکھا دور کہیں شعلے بھڑک رہے تھے، اس عمارت کو روشن کر رہے تھے۔ بھاگنے والے اب کھڑکی کی طرف آنے کی جرات نہیں کر رہے تھے۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بوڑھے بنجامن کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور سونیا سے کہا، پہلے وہ کھڑکی سے باہر نکلے، مجھے اور اپنے ڈیڈی کو آنے کا اشارہ کرے اور غور سے ادھر ادھر دیکھے، اسٹین گن کا ایک برسٹ بھی مار دے تو کوئی بات نہیں، کوئی چھپا ہوا تو دور بھاگ جائے گا۔ اس نے میرے مشورے کے مطابق پہلے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا، پھر کھڑکی سے کود کر دوسری طرف پہنچتے ہی تڑا تڑ گولیاں چلانے لگی۔ میں اس کے پیچھے بنجامن کو لے کر وہاں سے باہر آ گیا۔ وہ ہمارے لیے ڈال بن کر آگے بڑھنے لگی۔ بائیں طرف کے کوریڈور میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دائیں طرف کے کوریڈور میں مڑتے ہی فائر کھول دیا، پھر فوراً ہی پلٹ کر دیوار سے لگ گیا۔ سونیا نے بھی اسی طرح کیا۔
दूसरी तरफ से जवाबी फायरिंग हो रही थी। मैंने बंजामन को कांधों से उतारकर सोनिया से कहा, तुम मौका देखकर फायर करो, इतनी देर में मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। मौका मिलते ही फायरिंग शुरू कर दी। मैं फौरन ही फर्श पर लेटकर तेज से लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ चला गया। उसके बाद फुर्ती से उठकर पोजीशन संभाल ली। अब कॉरिडोर मेरे और सोनिया के दरमियान आ गया था। हम दोनों यके बाद दिगरे फायर करने लगे। जरा सी देर में कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया। जामन ने एक दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, फरहाद, इस दरवाजे का बटन बता रहा है कि कॉरिडोर के आखिरी सिरे में बाहर निकलने का 5वां दरवाज़ा है। वह बिजली के जरिए नहीं खुल सकेगा, इसे ग्रेनेड से उड़ा दो। मैंने थैले से ग्रेनेड निकालकर दांतों से की हटाने की कोशिश की और उसे कॉरिडोर के आखिरी सिरे की तरफ उछाल दिया। दूसरे ही लम्हे एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और इस दरवाजे के चिथड़े उड़ गए। सोनिया अपने बाप का हाथ पकड़कर खींचती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। मैं इनके आगे आगे था। दरवाजे के सामने कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचकर दोनों तरफ फायरिंग की, फिर छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। सोनिया भी अपने बाप को लेकर मेरे पीछे पीछे चली आई। बाहर डूबती हुई शाम की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दूर जजीरे का मंजर साफ नजर आ रहा था। सड़क के दूसरी तरफ एक कार खड़ी हुई थी। हम फौरन इस कार तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि हमारे पीछे मुसल्ला गार्ड और इस दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे। मैंने सोनिया को कहा कि इस दीवार से लगकर खड़े हो जाएं। थोड़ी देर तक टूटे हुए दरवाजे के पीछे खामोशी रही। वो लोग समझना चाहते थे कि इस वक्त हम कहाँ हैं और किस पोजीशन में हैं। मालूम करने के लिए उन्होंने एक ग्रेनेड बाहर फेंका। उसके धमाके से पहले ही हम ज़रा दूर चले गए, मगर दरवाजे की तरफ फायरिंग शुरू कर दी ताकि कोई बाहर ना आ सके। फिर मैंने एक ग्रेनेड दरवाजे के अंदर फेंका। जैसे ही अंदर धमाका हुआ, हम दौड़ते हुए कार तक पहुंचे। हमारे कार के अंदर बैठते ही इमारत का तीसरा दरवाज़ा एक धमाके से उड़ा। अब वो तीसरे दरवाजे से निकलकर हमें घेरना चाहते थे, लेकिन जब उनसे दूर सड़क पर हमारी कार भागने लगी तब इन्हें पता चला कि हम इनकी फायरिंग रेंज से दूर होते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने गोलियां चलाई। मैंने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। मगर आप जाएंगे कहाँ? मैंने पूछा। बूढ़े बंजामन ने कहा, हमें पहले रमना के बंगले पर जाना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ एरिज वगैरह से मुलाकात हो जाए। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, तुम इसी तरफ चलते रहो। मैं उसके बताए हुए रास्तों पर कार दौड़ाता रहा। पूरे जजीरे में अफरा तफरी फैली हुई थी। जो मुसल्ला गार्ड इमारत के बाहर थे वो सब पावर हाउस की तरफ चले गए थे। इतने बड़े जनरेटर की तबाही कोई मामूली बात न थी। सब की तवज्जो एक सी की तरफ लगी हुई थी। इस इमारत के अंदर से सुपरमास्टर के अहकामात इन लोगों तक नहीं पहुंचे थे, मगर अब चूंकि तीसरा और 5वां दरवाज़ा टूट चुका था तो किसी भी लम्हे हमारी बगावत की खबर पूरे जजीरे में फैल सकती थी। हम जल्दी रमना के बंगले पर पहुंच गए। बंगले के चारों तरफ कई मुसल्ला जवान मुस्तैद खड़े हुए थे। रमन ने कार से निकलते हुए कहा, मैं रमना से मिलने आया हूँ, क्या वो फिर कैदी कर दी गई है? इतने में रमना और एरिज बंगले से बाहर आ गए। उनके हाथों में विस्टेन गन्ने थी। रमना ने बंजामन को देखते ही कहा, अब हम कैदी नहीं हैं, ये तमाम मुसल्ला जवान हमारे साथी हैं और हम आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अंकल बंजामन, तुम हमारे साथ तुम्हारे साथ कार में और कौन है? एरिज ने कहा, हमें सुपर मास्टर का एक सुर्खपोश गार्ड नज़र आ रहा है। बंजामन ने कहा, यह गार्ड नहीं, फरहाद है और वो मेरी बेटी सोनिया है। हम दोनों भी कार से बाहर निकल आए। ना मुझे देखकर खुशी से खिल गई। उसने एरिज का बाजू थाम कर कहा, मैं इनके मुताल्लिक तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी हूँ। एरिज तेज से चलता हुआ मेरे पास आया, फिर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मगर यह देखकर अफसोस भी हो रहा है कि सुपर मास्टर ने आपकी टेलीपैथी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। बंजामन ने कहा कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। फरहाद जल्द ही अपने माजी को याद कर लेगा, फिर टेलीपैथी की सलाहियतें भी लौट आएंगी। फिलहाल हमें मौजूदा हालात से निपटना चाहिए। हम सब बातें करते हुए बंगले के बरामदे में आ गए।
رمنا نے کہا، ایرج نے فرار ہونے کے لیے ایک لانچ کا انتظام کر لیا ہے، وہاں بھی ہمارے آدمی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہم سب نے رمنا کی تائید کی، لیکن سونیا نے انکار کرتے ہوئے کہا، صرف جان بچانا ہی بڑی بات نہیں، سب سے پہلے عزت بچانا لازمی ہے۔ یہاں سپر ماسٹر کے پاس فرار کے جرائم کا ریکارڈ ہے، اگر ہم یہاں سے بچ کر نکل بھی گئے تو سپر ماسٹر بعد میں فراد کو بلیک میل کرے گا اور اس کی ویڈیو فلم عام کر دے گا۔ جس وقت فراد کو ذہنی جھٹکے پہنچا کر اس کے ذہن سے پچھلی یادیں مٹائی جا رہی تھی، اس سے پہلے میں نے فراد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا تمام ریکارڈ اور اس کی ویڈیو فلم کا موقع ملتے ہی تباہ کر دوں گی، لیکن میں اپنا وعدہ پورا کیے بغیر اس جزیرے سے باہر نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا، میں اپنے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بدنام کرنے کے لیے کس طرح ایک ویڈیو فلم تیار کی گئی ہے اور کس طرح میرے پچھلے ریکارڈ کے ذریعے سپر ماسٹر مجھے بلیک میل کر سکتا ہے۔ اس وقت نہ تو میں مجرم تھا اور نہ ہی کسی ویڈیو فلم کا گناہ گار تھا۔ پچھلی باتوں سے میرا دل بالکل صاف تھا۔ ایسے حالات میں مجھ جیسے آدمی کو معصوم ہی کہا جاتا ہے۔ ایرج نے کہا، سپر ماسٹر کے پاس ہم جیسے کتنے لوگوں کی کمزوریوں کا ریکارڈ موجود ہے، اگر ہم اس وقت ایسے ریکارڈ کی فکر کریں گے تو پھر چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں گے، یہاں سے جان بچا کر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سونیا نے کہا، مشکل ضرور ہوگی مگر ناممکن نہیں ہے، ذرا سوچو، یہاں سے بچ کر نکل جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کسی بھی ملک میں پہنچ کر سکون سے زندگی نہیں گزار سکیں گے، وہ شیطان ہم تک ضرور پہنچے گا اور بلیک میلنگ کے ذریعے پھر اپنا غلام بنا لے گا اور ہمیں اس کے حوالے کر دینا ہوگا خود کو۔